سبحان اللہ وبحمدہ خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی لاسٹ ٹائم جو ٹاپک ہم نے پچھلے ویک کیا تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 درازیاں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے انہوں نے کس کس طرح کے حربے استعمال کیے اور کس کس طریقے سے تکالیف دیتے رہے، جس میں کچھ نام بہت زیادہ سر فہرست ہیں. ابو لہب ہے، حکم بن ابی العاص ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، اور یہ سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو بہت زیادہ آگے آگے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں بھی اور تکالیف دینے میں بھی. ولید بن مغیرہ بھی ہے، اور حارث بن قیس، خزاعی، عاص بن وائل، یہ سارے نام. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس کس طریقے سے یہ تکالیف دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی فزیکلی ہارم دے کے بھی یہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کوئی جس طرح کوئی اجڑی پھینک دی اوپر، یا کوئی ایسے گلے میں کپڑا ڈال کے سختی سے اس کو کھینچا، اور پھر زبانی تو خیر بہت کچھ ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ اب ایک آپ دیکھ لیں کہ اس بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کافی ایک سختی والا ماحول اور ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے. تو یہاں پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سٹیپس لیے تھے، یعنی ظاہر دین کی تبلیغ تو ان کو کرنی تھی. اس میں جو ایک سٹیپ ہم آج پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 96 میرے پاس بن رہا ہے، آپ کے پاس شاید ڈفرنٹ ہو، دار الارقم کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. ٹھیک ہے، یہ جو اصل میں ارقم نامی جو نوجوان تھا، ینگ سا تھا، 16-17 سال اس کی عمر آتی ہے، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا. تو اس کا گھر جو ہے نا، اس کو چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کی تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ خفیہ طریقے سے لوگوں کو دی جائے. کیونکہ ظاہر ہے جب اس طرح کا ماحول ہوگا جہاں پہ مسلمانوں پہ بھی اتنا زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. تو ایسے میں بیت اللہ میں تو بیٹھ کے ظاہر ہے یہ تعلیم و تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، تو کوئی ہڈن جگہ ہی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کوئی ایسی طاقت اسلام کی تھی نہیں. اور یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ قبیلہ مخزوم سے تھا جو کہ بہت دشمن قبیلہ تھا. ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تھا، اور وہ دشمنی میں آگے آگے ہوتے تھے. اسی میں سے آپ دیکھیں کسی کو گمان بھی نہ ہوا کہ بنی مخزوم میں یہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو دشمن قبیلہ تھا اسی میں سے اس گھر کو اسلام کا مرکز بنا ڈالا. ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتے ہیں، کسی دشمن کے اس سے بھی درمیان رہتے ہوئے وہیں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی مدد فراہم کر سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سامنے ہے کہ اسی بادشاہ کے محل میں انہیں پرورش پائی، جبکہ بادشاہ دوسرے لڑکوں کو مرواتا پھر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. ٹھیک ہے، اچھا اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ کو جو ہے نا اس طریقے سے ممکن بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے، اور اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مشکل حالات، بہت ہی مشکل حالات تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہ کوئی مرکز ڈھونڈا. ٹھیک ہے، تو مرکز جو ہے نا اس کی اہمیت ہوتی ہے دین کی تبلیغ کے لیے یا دین سیکھنے سکھانے کے لیے، جس سے ایک مرکز سے ایک جگہ سے آپ جڑ کے رہیں اور وہاں سے آپ کچھ سیکھیں. اور دوسرا وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی رونا دھونا نہیں کر رہے تھے وہ، یا کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے تھے، یا کوئی یہ نہیں کر رہے تھے کہ اچھا چلو پلاننگ کرتے ہیں، یہ کریں وہ کریں. اپنی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم سیکھیں کہ یہ ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور دین جو ہے وہ اصل کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو دین کی بہت بگڑی صورت تھی. تو اتنے مشکل حالات میں بھی، اتنے خطرناک حالات میں بھی انہوں نے دین کو سیکھنے سکھانے کی اہمیت کو سمجھا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی کہ کس طریقے سے ان کو ایک خفیہ مقام جو ہے وہ میسر آ گیا دین سیکھنے سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس تدبیر سے بہت سے
सॉरी, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ खुफिया तौर पर इकट्ठा होते, उन पर अल्लाह की आयात तिलावत फरमाते, उनका तज़किया करते और उन्हें किताब व हिकमत सिखाते। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि दीन की तबलीग के लिए ज़रूरी है। आयात की तिलावत भी की जानी चाहिए, फिर तज़किया भी होना चाहिए इंसान का, और फिर किताब और हिकमत सिखाते, यानी किताब भी और साथ-साथ जिसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस और सुन्नत वगैरह वो भी सब उसमें आ जाती है। तो इस तदबीर से बहुत से ऐसे हादसात से बचाव हो गया कि अगर आप खुले तौर पर इकट्ठा होते तो उनके पेश आने का गालिब इम्कान था। यानी ज़ाहिर है आप ओपनली करते तो उसमें ज्यादा मुखालफत हो जानी थी, तो इस तरीके से करने से बहुत सी मुश्किलात से वो बच गए। बाकी जहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात का ताल्लुक है, तो आप मुशरिकीन के बीचों बीच खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत भी करते थे और उसके दीन की दावत भी देते थे। इससे ना आपको कोई जुल्म और ज्यादती रोक सकती थी, ना मजाक और इस्तेजा। ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि जो ईमान लाए उसे भी दावत पहुंच जाए और जो ईमान ना लाए उसे भी। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला दावत का काम जो है ना वो जारी रखा था। ये तो तरबियत हो रही है ना नए इस्लाम लाने वालों को, उनको सिखाया जा रहा है छुपा के या खुफिया तरीके से, लेकिन दावत और तबलीग का काम तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला उनके बीच जाके करते थे। ठीक है, चाहे वो जुल्म करें, चाहे वो जातियां करें, जो कि उन्होंने सब कुछ किया, मजाक उड़ाया, इस्तेजा किया, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि ईमान लाने वाले और ना लाने वाले सारों तक अल्लाह की दावत पहुंचना जरूरी है, यानी एक वो हुज्जत तमाम होना जरूरी है। ठीक है, और इस तबलीग के बाद किसी के लिए अल्लाह के खिलाफ हुज्जत बाकी ना रह जाए और क़यामत के रोज कोई ये कहने वाला ना हो कि हमारे पास तो कोई खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आया ही नहीं था। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से वो हुज्जत भी तमाम की और साथ साथ एक ये हिकमत सिखाई कि खुफिया तरीके पर तालीम और तरबियत करो लोगों की, उनको सिखाओ। तो जहाँ पे जब इस किस्म के हालात हो तो वहां पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना चाहिए या रोना धोना नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से वो दीन की सीखने सिखाने का काम चाहे छुप के भी करना पड़े, जहाँ पे इस किस्म के जान के का खतरा हो तो वो करते रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल थे, उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पहुंचाना जरूरी था। वो करते रहे बावजूद तमाम मुश्किलात के। तो अल्लाह की राह पे जब चलते हैं, अल्लाह के दीन को जब आप उसको अपनाते हैं और उस दीन को सीखते सिखाते हैं तो उसमें मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आजमाइशें भी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि इंसान जो है उसको मजबूत बनाया जाए। ठीक है ना, अल्लाह ताला अपने करीब करने के लिए, दर्जात बुलंद करने के लिए आजमाइशों से गुजारते हैं, मुश्किल वक्त से गुजारते हैं। आगे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ देना होता है, नवाजना होता है, जिस तरह के फिर हमने देखा कि किस तरीके से फिर इस्लाम फैला और कैसी कैसी कामयाबियों से अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को नवाजा। तो अंजाम खैर होता है। ठीक है ना, इसमें लोग भी आपको तंग कर सकते हैं, लोग एतराजात भी कर सकते हैं, आपस में भी कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं कि मुखालफत आ जाए, लेकिन ये कि सब्र करना है और इस्तकामत दिखाना है और दीन पे जमे रहना है। और ये कि अपने से ये भी पता चलता है कि अपने दीन को आगे पहुंचाने की कोशिश करना है, जो कि आज हम नहीं करते, है ना। भले रुकावटें आए, भले जो भी हो, पॉजिटिव रहे कि अल्लाह ताला ने आगे जो है वो ज़ाहिर कोई काम लेना है या आगे लेकर जाना है। हिकमतें बाद में ही समझ आती है इंसान को, जो मुश्किलात आ रही होती है ना, लेकिन इंसान जब इस्तकामत दिखाता है, जम के रहता है, फिर अल्लाह की मदद आती है और फिर इंसान जुड़ा रहता है उसके साथ। अगर जल्दी कोई हाथ दे कि बस मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो ये नहीं कर सकता, वक्त नहीं निकल रहा, ये हो गया वो हो गया, तो फिर ज़ाहिर है वो उधर ही रुक जाता है। ठीक है ना, तो तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने मुश्किलात से गुजारा और तमाम जो दीन पे चलने वाले थे उनके लिए मुश्किलात आई थी। ठीक है ना, तो दीन के काम करने वालों पर आती हैं मुश्किलात और अल्लाह ताला उनको तैयार करते हैं। तो बस सब्र से और इस्तकामत से काम लेना होता है और अपने दीन के लिए कोशिश जरूर करते रहना है, जिस तरह से भी, जितने भी आप खुद सीख के जितना भी आगे पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक जो है वो क्लास ही कोई स्टार्ट करे या कोई सीखे की तबलीग करे। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अपनी कोशिश जरूर करें, नहीं तो अपने औलाद से स्टार्ट करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने अमल से, अपने कौल से, जितना भी आप जो है वो दीन को आगे पहुंचा सकते हैं वो काम आप करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिया, वो हिजरत हबशा था।
اگلا ٹاپک دیکھیں، ہجرت حبشہ۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ حبشہ جو ہے نا، یہ ایتھوپیا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ والی جگہ تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، بعض علماء نے، کہ یہ سوڈان کا کچھ علاقہ تھا۔ بہرحال وہی جگہ ہے۔ حجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، کسی جگہ کو چھوڑ دینا، کسی کام یا چیز کو چھوڑ دینا، اپنا ایمان بچانے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نا، یہ بہت زیادہ عادل حکمران ہے، انصاف پسند ہے، اور اس کے ملک میں ہیومن رائٹس بھی بہت ہیں، یعنی کہیں پہ ظلم نہیں ہوتا۔ ویسے تو اور بھی علاقے تھے، روم، شام وغیرہ کا، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ یہ سچویشن نہیں تھی فیوریبل، یہاں پہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ تو کیا پتا چلا کہ جب بہت زیادہ حالات اتنے مشکل ہو جائیں کہ اپنے دین پر عمل کرنا جو ہے وہ پاسبل ہی نہ رہے، یا بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو کسی ایسے خطہ زمین پہ آپ ہیں، تو وہاں سے پھر ہجرت کر جانا چاہیے۔ اور اس میں بھی پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے، دارالکفر میں چلے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی کوئی دارالسلام تو نہیں تھا، یہ تو سارے عیسائی لوگ ہی تھے، لیکن وہاں پہ امن و امان تھا، سکون تھا، عدل و انصاف تھا۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، تو آپ سب کو پتہ ہی ہے نا۔ اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے کیا تھا، اپنا علاقہ چھوڑ کے وہ گئے تھے، اور ان کے بعد جو ہے یہ والا جو گھرانہ تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور نبی یہ نبوت کے 5ویں سال ہوا تھا، مخالفت اور دشمنیاں اور ظلم بہت بڑھ چکا تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ہوئی کیونکہ تجارت تو ہوتی رہتی تھی نا۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ لگا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوری آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد ہی واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی، ان کو بچایا، وہاں سے نکلوا دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ، اگلی ہیڈنگ ہے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبی میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ تو سورہ نجم ابھی تازہ تازہ اتری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ کعبہ میں جا کے تو وہاں پہ تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اب قریش کے کافی سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑی لیڈ کلاس آپ ان کی کہہ لیں، جو ہے جن کی کافی سے ہوتی ہے، اور زیادہ جن کا آپ کہہ لیں کہ حکم یا بات مانی جاتی ہے، وہ لوگ وہاں پہ تھے۔ اور سورہ نجم جو ہے ان کی سورہ نجم کی جو آیات اتری ہوئی تھی، ان آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہاں پہ۔ اتنا نفیس کلام تو انہوں نے کبھی سنا ہی نہ تھا، although یہ بڑے خود عالم اور شعراء وغیرہ بڑے شعراء سمجھے جاتے تھے اور بڑے عالم فاضل خود کو سمجھتے تھے، لیکن یہ جو کلام تھا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، ایسا تو انہوں نے کبھی سنا ہی نہ تھا۔ اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو انہیں بے خود کر گیا، چونکہ ان کو شوق تو تھا نا شعر و شاعری کا، کلام کا، علم و ادب کا بہت شوق تھا ان سب کو۔ تو جب انہوں نے کلام سنا یہ والا، تو وہ سب دم بخود ہو گئے کہ انہوں نے کبھی ایسا کلام سنا ہی نہ تھا، تو بے خود کر گیا ان کو یہ کلام، اور وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے ہی رہ گئے۔
खामोश, मबहूत, ना रोकने का यारा, ना टोकने की होश। उस वक़्त सारी उनकी वो जो मुखालफतें थी और सारी उनकी जो दुश्मनियाँ और जो बातें थी, वो सब धरी की धरी रहेगी। किसी को होश ही नहीं रहा। यानी इस तरह कुरान मजीद का असर हुआ कि खामोशी से वो सुनते रहे। क्योंकि कुरान मजीद जो है ना, इसका ये एजाज है कि ये असर करता है दिलों के ऊपर। कोई इसको सुने गौर से ना, तो उसके ऊपर एक यानी ऐसा असर होता है एक कि लोग खामोश भी हो जाते हैं और शौक से सुनते भी हैं और उनको अच्छा भी लगता है सुनना, क्योंकि रूह पे असर अंदाज होता है ना ये। सूरत के आखिर में जब डांट डपट वाली आयात आई तो उनके दिलों पर कपकपी तारी हो गई, होश उड़ते हुए महसूस हुए। और जैसे ही आपने ये पढ़कर सजदा किया, फसजुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और इबादत करो, सूरह नजम में ये आती है, तो सब के सब सजदा रेज हो गए। किसी को इस हुक्म रब्बानी से सरताबी का यारा ही ना रहा। यानी जब ये हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी लोगों ने सजदा किया, तो ये सारे सजदे पे गिर गए, सारे जो काफिर और ये जो सारे सरदार थे ना, कोई बैठा ही नहीं रहा। सिर्फ एक शख्स के बारे में आता है और ये इमाम बुखारी ने अपने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरह नजम पढ़ी फिर सजदा किया तो कौम का कोई फर्द ना बचा जिसने सजदा ना किया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसने एक मुट्ठी कंकरी या मिट्टी उठाई और अपने चेहरे के ऊपर ले गया और कहा मेरे लिए यही काफी है। यानी उसने कहा मैंने झुक के नहीं करना मुंह, तो ये तो मिट्टी में मुंह मारते हैं नाउजुबिल्लाह, तो वो उसने मिट्टी उठा के मुंह पे डाली कि मैं ऐसे कर लेता हूँ। वो तकब्बुर थे ना, बहुत ज्यादा तकब्बुर था। तो सारे तो झुक गए, ये एक रह गया था, उमैया बिन खल्फ इसका नाम था। और फिर उन्होंने कहा कि बाद में मैंने देखा कि वो हालत कुफर में मारा गया था बदर के रोज। जंगे बदर जब हुई थी ना, तो उसमें ज़ाहिर है जिस तरह के मुतकब्बिरीन होते हैं फिर उनको अल्लाह ताला दुनिया में उसकी सजा दे देते हैं। अच्छा, अब ये हिजरत हबशा होगी, उसके बाद वो मुहाजिरीन जो हैं उनको एक गलत खबर पहुंची जिसकी वजह से वो वापस आ गए। वो क्या हुआ था, इस वाक्य की खबर हबशा पहुंची, यानी ये जो था ना कि एकदम सब सजदे में गिर गए हैं, लेकिन खासे फर्क के साथ पहुंची, यानी गलत खबर पहुंची। यानी उन्हें ये मालूम हुआ कि कुरैश तो सब मुसलमान हो गए हैं, चुनाचे वो खुशी खुशी मक्का पलटे। लेकिन जब मक्के से इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक घड़ी का फासला बाकी रहा, तो उन्हें हकीकत का पता चला। यानी बिल्कुल करीब आ गए ना जब वो हबशा से चल के वापस मक्का, क्योंकि सारे उस जमाने में इस तरह तो कम्युनिकेशन नहीं होते थे ना, मोबाइल या फोन या ईमेल या इस तरीके से, तो वो तो ऐसे ही होता था, कोई बंदा गया उसने जाके बताया ये वाला वाकया कि उधर तो सब सद्दे में गिर गए, तो इन्होंने समझा कि जी सारे वहां पे मुसलमान हो गए हैं तो सब हालात ठीक हो गए हैं तो वापस चले जाना चाहिए। तो बिल्कुल जब मक्का के करीब पहुंचे तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खबर इस तरीके से नहीं थी, उनको हकीकत का इल्म हुआ। उसके बाद कुछ लोग तो वहीं से हबशा पलट गए और कुछ लोग फिर छुप छुपा कर या किसी के पनाह लेकर फिर मक्का आ गए। कुछ तो वापस गए लेकिन कुछ फिर इधर ही मक्का में वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा भी हिजरत हबशा हुई थी। हिजरत हबशा जो है ना वो 2 दफा हुई थी। दूसरी हिजरत हबशा, इसके बाद मुसलमानों पर कुरैश की सख्तियां और बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ उन्होंने बेखुदी में मुसलमानों के साथ जो सजदा कर दिया था उसका उन्हें पछतावा था, दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ नजाशी जो कि हुस्ने सलूक कर रहा था उसकी भी उन्हें जलन थी। बीच में अगर किसी की नमाज का टाइम हो रहा है तो प्लीज आप लोग पढ़ लें जाके, यूके वगैरह में अगर हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन लेंगे। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि वो लोग जो वापस आ गए ना, अब कुरैश एक तो ज्यादा अलर्ट भी हो गए और उनके अंदर वो जो एक दुश्मनी का एक वो जो आग और अलाव था ना वो और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा वो इनके साथ सख्ती का मामला करने लगे। और एक तो इन्हें इस चीज का बड़ा पछतावा था, शर्मिंदगी इनको होती थी कि ये क्या हुआ, हम तो बेखुदी में इनके साथ हमने भी सजदा कर लिया और हम भी नीचे गिर गए। और दूसरी तरफ जब उनको ये पता चला कि वहां पे नजाशी जो बादशाह था उसने तो बहुत अच्छा सलूक किया था मुसलमानों के साथ, तो उसकी भी उनको बहुत जलन होने लग गई ना। ये होता है कि इंसान जब दुश्मनी में आता है ना किसी के साथ, तो उसको किसी भी किस्म की आप कह लें कि कोई हेल्प मिल जाए या किसी किस्म का खैर उसको मिल जाए, तो ऐसे हासिद को बर्दाश्त नहीं होता कि जिससे उसको हसद उसको कोई खैर मिलता नजर आ जाए ना। तो उन्होंने यानी अपनी वो जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी और जुल्म था वो दोबारा से और तेज कर दिया। तो फिर ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया कि दोबारा हबशा हिजरत कर जाए। चुनांचे आपकी बार 82 या 83 मर्द और 18 औरतों ने हिजरत की, और जाहिर है कि ये हिजरत पहली हिजरत से ज्यादा पुरमुशक्कत थी। क्यों ज्यादा मुशक्कत वाली थी? क्योंकि अब कुरैश चौकन्ना थे, मुसलमानों की नक्लो हरकत पर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए थे।
تو ان کو اب دوبارہ سے ہجرت کرنا یا ان کے ہاتھ سے نکل کے جانا اب آسان نہیں تھا، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنا، با حکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ اس میں آپ یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ قبائلی نظام تھا نا وہاں پہ، تو قبیلے سے بغاوت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اس لیے بھی وہ اتنا ظلم وہ کرتے تھے کہ ایک بغاوت تو یہ کہ انہوں نے ہم دین چھوڑ دیا ہے، کہ یہ اور دین اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور تو اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ سخت دشمنی پر اترے ہوئے تھے کہ ان کو وہاں بھی نہیں جانے دینا، اور اگر چلے گئے ہیں تو وہاں سے پکڑ کے لے کر آنا ہے اور ان کو سزا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چلے تو گئے مسلمان دوبارہ بھی، اور اس دفعہ زیادہ لوگ گئے، تو اب مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش نے کیا حربہ استعمال کیا؟ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، اور یہ نا قریش کے بڑے یعنی ایلیٹس میں سے تھے، چوٹی کے سردار لوگ تھے، اور جب بادشاہوں کے پاس جا کر یعنی کوئی سفارتکاری وغیرہ کرنی ہوتی تھی نا تو انہی کو بھیجتے تھے یہ لوگ۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی۔ اب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کتنی چلاکی سے یعنی وہ کام کریں۔ پہلے پادریوں سے ملے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی، ان کو تھوڑا برائب کیا، تحفے تحائف دیے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، مدلل و مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ان سب نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے، اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اکثر مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں نا ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آگے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے بھڑکا رہے ہیں نا، برگلا رہے ہیں کہ یہ نجاشی جو ہے وہ بھی خلاف ہو جائے ان کے، کہ نہ تو آپ کا دین ہے نہ ہمارا دین ہے، کوئی تیسرا نیا دین ایجاد کر کے بیٹھے۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی انہی کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے بڑے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یعنی اپنے طرف سے بڑی جو ہے نا بات کو وہ اچھی طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کے بڑے ہیں، والدین ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، وہ زیادہ اچھا برا ان کا سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، کیونکہ ان کو تو انہوں نے پہلے ہی اپنے ساتھ میں لانا یا تھا، برائب کر کے تحفے تحائف دے کے۔ لیکن نجاشی کا جو عمل ہے نا یہاں پہ بڑا زبردست نظر آتا ہے کہ وہ ایک چونکہ ایک عادل حکمران تھا نا، تو ایک جو عادل بادشاہ ہوتا ہے، جو ایک سچا انسان ہوتا ہے نا، جو انصاف پہ چلتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے یا میں حکمران بنایا گیا ہوں تو میں نے عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، تو اس نے آپ دیکھیں کہ اس کی یہ صفات بھی یہاں پہ پتہ چلتی ہیں کہ اس نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقین کی بات سننی چاہیے، یعنی جو میرے پاس آئے ہیں پناہ کے لیے ان سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں، نہ انہوں نے مجھے کوئی ڈیٹیل بتائی کہ کس وجہ سے کیا معاملہ ہوا ہے، تو خالی ایک کی بات سن کے تو میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان چاہے ہم بطور ماں ہیں یا ہم کہیں پہ کوئی انچارج ہیں کسی بھی کام میں، یہ عدل و انصاف جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ایک وہ جو لیڈرشپ کی بہترین کوالٹیز ہے نا اس میں بھی یہ آتا ہے کہ ایک کی بات سن کے فوری فتویٰ نہ دے دیں یا فوری فیصلہ نہ کر لیں، جیسے عموماً ماؤں کا بھی ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ آ کے شکایت لگاتا ہے، بڑے کو فوراً ڈانٹ پڑ جاتی ہے، حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلطی چھوٹے کی ہوتی ہے۔ تو آپ کسی بھی حیثیت سے ہیں نا، یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں فریقین کی بات سننی چاہیے، کیونکہ حق بات تو تبھی واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، لیکن تم میرے دین میں بھی نہ داخل ہوئے اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے، ملتوں کے یعنی کسی اور کے ملت میں بھی نہیں شامل ہوئے اور میرے بھی دین میں نہیں شامل ہوئے، تو یہ کون سا دین ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ ہے کیا۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد تھے ابو طالب کے بیٹے، حضرت جعفر بن ابو طالب۔ تو انہوں نے بات کی
اور انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہ ہم تو جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بھی بدسلوکی کرتے تھے۔ اب یہ سارے جو ان کے معاشرے کی بد اخلاقیاں تھی نا، انہوں نے یہاں پہ وہ بیان کی کہ ہمارا طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا، اس کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور صرف اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے بھی منع کیا۔ یہ اسلام کا نا بنیادی تعارف ہے، ایک کتنی اعلیٰ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو انہوں نے ساری بیان کی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو عموماً ہم یہ بتاتے ہیں نا، لیکن یہ تو عبادات ہیں۔ جو مین چیزیں ہیں، جب بھی کبھی اسلام کا تعارف کرانا ہو نا، تو یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے کہ سچ، امانت داری، قرابت داری، پڑوسی سے اچھا سلوک، حرام نہیں کھانا، حرام حلال کا فرق، اور جھگڑے فساد سے پرہیز۔ یہ اتنی زبردست تعلیمات ہے، کیونکہ اسلام کو تو کے بارے میں تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا ٹیررزم اس میں سکھایا جاتا ہے، ٹیررسٹ کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دین کی تو یہ تعلیمات ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کا بھی انہوں نے حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو بت وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی سب سے پہلے توحید کی بات۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، پیروی کی اور اسی کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیں اور بت پرستی کی طرف واپس پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، ٹھیک ہے۔ ورنہ اور بھی علاقے تھے، روم، شام وغیرہ، لیکن ہم وہاں نہیں گئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ظاہر ہے بھائی آپ کی انصاف پسندی اور آپ کی ملک میں لوگوں پہ خیال کیا جاتا ہے، یہ ہم نے سنا تھا، اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے بالکل سچی سچی ساری باتیں بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ اس پر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ سورہ مریم کی جو ابتدائی آیات ہے نا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور پیغمبروں کا بھی ذکر ہے۔ تو اب وہی بات ہے کہ قرآن تو اثر کرتا ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس کو محسوس کرتا ہے سنتے ہوئے کہ نہیں۔ اس سے بھی قرآن کی عظمت اور اعجاز کا پتہ چلتا ہے نا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت کے ذریعے بھی تعلیم دی جانی چاہیے، تلاوت کے ساتھ جو ہے نا، کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اچھا، ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم بھی جب سنتے ہیں قرآن مجید تو واقعی ہمارے پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کیا ہمیں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور سیکھیں اور جانیں۔ اچھا، اس میں نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہوگی، اور تمام پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک سچے انسان کی پہچان، جو ایک صحیح، عادل اور حق کو پہچان لانے والا، ایک صحیح ایمان والا جو انسان ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ اس وقت ظاہر ہے ان کے پاس تو وہی دین تھا، ابھی اسلام تو ابھی بہت اپنی انفینسی میں تھا، ان تک تو پہنچا ہی نہیں تھا، وہ تو عیسائیت پہ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، جب انہوں نے حق بات سنی تو فوراً اس کو مان لیا اور فوراً پہچان لیا، اور ایسے ایمان والے جو ہے نا وہ پھر اور ایمان میں بڑھ جاتے کیونکہ ان کے اندر اتر جاتا ہے نا۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا اتنا اثر ہوتا ہے قرآن کا اور قرآن کی باتوں کا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی۔ اس نے کہا یہ بالکل ایک ہی جیسی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی اور جو یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں، اور میں تو ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ کہ عدل و انصاف پہ چلتا تھا، اس نے دونوں کی بات سنی اور اپنے پھر حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی، وہی جو آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، پھر اس نے بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس پر جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے جو اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ یعنی وہ کوئی اللہ کے بیٹے شیٹے نہیں ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا ان کے بارے میں۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اور اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو بھی مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ وہی بات اس نے پھر سے حق کو پہچان لیا کہ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام جو ہیں بالکل یہی ان کی پہچان ہے جو بتائی گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے دیکھیں کوئی لالچ نہ کیا کہ مجھے مال و دولت دیا جا رہا ہے، مجھے تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں تو میں اس کی طرف آؤں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں گوارا کہ، اور اس نے ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کیا کہ اگر ان کے اوپر کسی نے کچھ کیا یا کچھ ظلم کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تاوان لگایا جائے، یعنی میری طرف سے ان کے لیے پھر سختی کا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دینا تو بھی میں تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا بس اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا، باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔